أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. معزز سامعین کرام، قرآن کریم کی سب سے پہلی صورت سورۃ الفاتحہ ہے. اس کے تعلق سے اس سے پہلے ہم نے 2 دروس آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی اجازت سے، اور ان دونوں درسوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کے کئی ایک نام ہیں اور اس سورۃ الفاتحہ کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی عظمت ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سورت کو قرآن کریم کی عظیم ترین سورت کہا ہے، اور اس کی 7 آیات کو بار بار پڑھی جانے والی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا ہے اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے. یعنی یہ عظیم ترین سورت ہے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں جس کا انٹروڈکشن اور اس کی فضیلت اس سے پہلے کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. سامعین کرام، کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی تھی جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز نامکمل ہے، ناقص ہے، مکمل نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی نے پوچھا کہ ہم لوگ امام صاحب کے پیچھے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا کریں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنے جی میں پڑھ لیا کر، اس انداز میں کہ تیرا ہونٹ ہلے اور تیری آواز کو تیرے علاوہ کوئی نہ سنے. سامعین کرام، اس کو بیان کرنے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ سوال کر لے. تو یہاں پر جو نماز کا جو ذکر ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا بانٹا ہے، یہاں پر نماز سے مراد نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ نماز سے مراد قرآن کریم کی تلاوت، سورہ فاتحہ کی تلاوت. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110 میں واضح طور پر کہا ہے کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی نماز کو نہ تو بلند آواز سے پڑھو اور نہ ہی اپنی نماز کو بالکل پست آواز سے پڑھو، بلکہ درمیانے درجے کی آواز ہونی چاہیے. تو یہاں پر جو صلاۃ کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها حدیث نمبر 4722 عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے واضح طور پر کہا کہ اس آیت کریمہ میں جو صلاۃ کا لفظ ہے، صلاۃ سے مراد قرآن کریم کی قرأت ہے. یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی یہ جو صلاۃ کا لفظ کہیں کہیں پر آیا ہے اس کا مطلب قرأت ہے، قرأت. اور قرأت سے بھی مراد اگر عام قرأت مراد لیا جائے نماز کے اندر، اگر کوئی یہ کہے کہ نماز میں قرأت کرنا، تو نماز میں قرأت کرنے سے مراد صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. یہاں تک کہ یہ نہیں کہہ دیا جائے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک اور سورت ملایا جائے، تبھی جا کر کے دوسرے سورت کی قرأت مانی جائے گی. وگرنہ کہیں پر بھی اگر عام لفظ آئے کہ نماز میں قرأت کرنا ہے تو وہاں پر قرأت سے مراد سورہ فاتحہ کی قرأت ہے. جیسا کہ حدیث آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا بانٹا ہے، آدھا میرے بندے کے لیے ہے اور آدھا میرے لیے ہے، اور میرا بندہ جو سوال کرتا ہے اس کو وہ مل جائے گا. اس کے بعد یہ جو نماز کو آدھا آدھا بانٹا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان، اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے نے میری ثنا کی. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے نے میری بزرگی بیان کی اس طرح سے پوری سورت کا ذکر ہے، اور ہر سورت میں بندہ جو آیت پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نماز میں جب بھی قرأت کی بات ہو تو قرأت سے مراد سورہ فاتحہ کی قرأت ہی ہوگی، اور یہ حدیث اور یہ پوری بات اس بات کی دلیل ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ بڑی ہی عظمت کی بات ہے، اور یہ بڑی بہترین اور بڑی عظیم صورت ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ ایک رکن کی حیثیت رکھتی ہے۔ نماز میں چاہے امام صاحب ہوں، چاہے مقتدی ہو، چاہے اکیلے نماز پڑھنے والا ہو، حتیٰ کہ نماز جنازہ بھی پڑھنے والا اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات یہی پتہ چلتی ہے کہ نماز میں اگر صلاۃ کا لفظ بولا جائے یا قرأت کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد سورہ فاتحہ کی قرأت ہوگی۔ نماز میں جب بھی کہ لوگ کہتے ہیں قرأت خلف الامام، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری کے اندر پہلے ایک کتاب باندھا، کتاب الاذان، اور اس کے بعد کیا کہا؟ باب وجوب القراءۃ للامام والماموم، باب وجوب القراءۃ للامام والماموم، یعنی قراءت کرنا امام اور مقتدی دونوں پر واجب ہے۔ تو قراءت سے مراد کیا؟ عام قرآن کی قرأت نہیں ہوگی بلکہ سورہ فاتحہ کی قرأت۔ تو قرأت جب بھی بولا جائے نماز کے اندر مطلقاً بولا جائے تو اس سے مراد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر ایک پوری بات بیان کر کے اس کا ایک جز مراد لیا، جیسے یہاں پر نماز بیان کیا اور نماز سے مراد سورہ فاتحہ لیا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں قرآن کا لفظ بول کر کے نماز مراد لیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، یعنی صبح میں نماز کو قائم کرو۔ یہاں پر قرآن سے مراد نماز، صبح میں نماز کو قائم کرو کیونکہ صبح کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کبھی بھی نماز میں قرأت کی بات جب آئے تو اس سے مراد سورہ فاتحہ کی قرأت ہوگی، اور ان تمام تفصیلات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں بالکل ضروری ہے، چاہے امام صاحب ہوں، چاہے امام صاحب کے پیچھے ہوں، چاہے اکیلے نماز پڑھنے والے ہوں، چاہے سفر میں جا کر کے نماز پڑھیے، چاہے گھر میں نماز پڑھیے، چاہے جنازے کی نماز پڑھیے، ہر حال میں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور جو آدمی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ ہمارا کہنا نہیں ہے، ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا کہ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا، اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز نامکمل ہے، 3 مرتبہ کہا، اور پھر کہا کہ غیر تمام، یعنی اس کی نماز کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ اور صحیح بخاری کتاب الاذان باب وجوب القراءۃ للامام والماموم حدیث نمبر 756، اور صحیح مسلم کی روایت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں ہے جو اپنے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اور صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی نماز کافی نہیں ہے جس آدمی نے اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو اس آدمی سے مراد امام صاحب بھی ہو سکتے ہیں، امام کے پیچھے پڑھنے والے مقتدی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کو اور اگر واضح طور پر سمجھنا ہے تو سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 823 دیکھ لیجئے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرأت کرنا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرأت کرنا دشوار ہو گیا۔ نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعلکم تقرؤون خلف امامکم، ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ اپنے امام کے پیچھے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ نماز میں امام صاحب کے ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھتے رہتے ہیں، آپ جیسے جیسے پڑھتے ہیں ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ کہا کہ لا تفعلوا، ایسا مت کرنا، الا بأم القرآن، ہاں سورہ فاتحہ ضرور پڑھنا، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے، اور علماء کرام کا اتفاق ہے کہ نماز میں چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جب بھی وہ نماز پڑھے اس کو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، اور اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے تو پھر اس کی نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، اس سلسلے میں ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی اجازت سے ہم اپنے وقت پر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔